بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان مدثر، صدر شعبہ اردو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ آغاز ہے اللہ جل شانہ کے 99 بابرکت ناموں سے، جس نے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ یہ سال دوم کی اردو کا لیکچر نمبر 86 ہے۔ 85 لیکچر کے اینڈ پہ ہم قرطبہ کا قاضی پڑھ رہے تھے اور ہم 66 پیج کے اختتام تک پہنچے تھے۔ اس میں زبیر کی پھانسی کا منظر تھا اور لوگوں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ 66 کے اینڈ پہ پہنچے، وہاں سے پھر سیکوینس یا ربط تسلسل جو ہے وہ جوڑتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں۔ جو اس کی حلاوہ تھی، جو اس کی رضائی ماں تھی، جس نے اسے پالا تھا، وہ اپنے بچے کے لیے نوحہ کناں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ایسے موقع پر جب لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، ان کا حوصلہ کم پڑ جاتا ہے، ٹانگوں میں جان نہیں رہ جاتی، پھانسی کا پھندا سامنے دیکھ کر، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا دیکھیں کیسے بے خوفی سے، دلیری سے، بہادری سے وہ چلتا ہوا سولی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر وہ اس شخص کے ہاتھ بھی چوم رہا ہے جس شخص نے اس کی پھانسی کا فیصلہ سنایا ہے، جو کہ اس کا باپ بھی ہے، یعنی قرطبہ کا جو قاضی ہے۔ اب وہ قرطبہ کا جو قاضی ہے وہ تو آستین چڑھائے کھڑا ہے۔ زبیر جو ظاہر ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ شروع میں کریکٹرز بھی تھے، جو قاضی کا فرزند ہے، وہ اس نے ظاہر قتل تو کیا تھا جس کی سزا اسے مل رہی تھی۔ وہ بطور بیٹا بھی اپنے والد کے ہاتھ چوم رہا ہے، اور بطور ایک شہری کے اس کے اندر یہ بھی احساس ہے کہ انصاف کیا گیا ہے، یعنی اس کے والد نے ایسے موقع پر جب اس کے اپنے بیٹے کا مقدمہ سامنے آیا ہے تب بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے اور سماجی توازن کا تقاضا بھی ہے۔ تو اب لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل تو دکھی ہے، وہ تو اسے بچانا چاہتی تھی، تو چنانچہ وہ کہتی ہے کہ وہ اس الگ انداز سے دیکھ رہی ہے جو کہ ماں کا انداز ہے۔ تو وہ کہتی ہے، وہ رب العالمین سے بھی مخاطب ہے کہ تیری دنیا میں کبھی یوں بھی ہوا تھا کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پھانسی دے، اور جو پھانسی چڑھنے والا ہے وہ اس شخص کے ہاتھ چومے جو اسے پھانسی دے رہا ہے۔ تو اب وہ چاہتی ہے کہ جب پھانسی ناگزیر ہے اور اس کے بیٹے کا مقدر بن ہی چکی ہے، تو اب جب اسے پھانسی چڑھایا جائے تو اس کا بیٹا تکلیف سے نہ مرے، وہ تڑپ تڑپ کر نہ مرے، بلکہ اس کی جان جلدی نکل جائے، اس کی روح جلدی پرواز کر جائے۔ تو وہ رب العالمین سے مخاطب ہے کہ اس کی روح کو جھٹ فوراً اپنے دامن رحمت میں لے لینا، اسے تڑپانا نہ، اسے بے چین نہ کرنا، دکھی نہ کرنا، تکلیف نہ دینا، ایسے آرام سے روح نکل جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنا جو ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ وفات کسی کی بھی ہو، اس کا دکھ ہوتا ہے تو وہ تو ماں ہے۔ دوسری طرف جس شخص پہ موت کا عالم طاری ہوتا ہے، تو شہادت کی موت تو ایک طرف ہے، لیکن یہ جو پھانسی اور بیماری کی موت ہے یہ خاصی تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ تو لاش بعض اوقات پھانسی پر لٹکتی رہتی ہے، پھانسی کے پھندے پر تڑپتی رہتی ہے۔ جو عدالتی قانون ہے اس کے مطابق تو وہ 30 منٹ تک انتظار کرتے ہیں، تو لٹکتا رہنے دیتے ہیں۔ تو وہ اب یہ چاہتی ہے ماں کہ اس کے بیٹے کو تکلیف نہ ہو مرتے ہوئے، تو جلدی سے اس کی جان نکل جائے، تاکہ وہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو تکلیف کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اس کی جان بچا تو نہیں سکتی، لیکن مرتے وقت بھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب جب ظاہر ہے وہ پھانسی لگ چکا ہے، تو اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے 66 کا پیج کا یہ آخر تھا، تو اب وہ موت کا نکارہ تھم جاتا ہے، ہجوم میں رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، دلدوز شور اٹھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ اب 67 سے ہم آگے شروع کریں گے پڑھنا۔ کتابیں آپ نے امیدیں کھولی ہوں گی۔ تو حلاوہ گھٹنوں کے بل گر پڑتی ہے،
چہرہ اونچا اور آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں دعائیں مانگ رہی ہے. یعنی وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا گو ہے. اس کی تکلیف میں مرنے کی بجائے آرام سے جان نکلنے کے لیے دعا گو ہے. اس کی آخرت کے درجات بلند ہونے یا مغفرت کے لیے دعا گو ہے. عبداللہ آتا اور اسے دیکھتا ہے اور یوں بولتا ہے گویا اس سے غرض نہیں کہ وہ سنے گی بھی یا نہیں سنے گی. عبداللہ اب بھی دعا مانگ سکتی ہے. رب العالمین اگر میں دعا مانگ سکتا اور میری دعا قبول ہو سکتی تو ایک موت اور ہوتی. یعنی میں اس زبیر کے والد قاضی کے لیے موت کی دعا مانگتا. یعنی تو اب بھی دعا مانگ سکتی ہے. شاید ماں ہے تو اب حالانکہ وہ زندہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں اگر دعا مانگ سکتا اور میری دعا قبول ہوتی، مجھے یقین ہوتا، تو اللہ کے ہاں اگر بارگاہ خدا میں میری دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی تو میں اس قاضی ظالم قاضی کی موت کی دعا کرتا، تاکہ جس نے زبیر کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا ہے وہ خود پھانسی لگ جائے. اس کے آخری الفاظ حلاوہ سن پاتی ہے، یہ جو میں اس کی موت کی دعا کرتی. دعا بند کر کے آنکھیں کھولتی ہے اور اس کی طرف مڑتی ہے. اس وقت گلی میں قاضی کے بھاری اور آہستہ قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے. کہتے ہیں جی کہ وہ اس دعا جو وہ عبداللہ مانگ رہا تھا، جو خانہ زاد تھا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ اب اس کا باپ مر جائے جس نے اسے پھانسی دی ہے، تو وہ الفاظ سن پاتی ہے اور پھر عبداللہ کی طرف مڑتی ہے، نوکر کی طرف. اس وقت گلی میں قاضی کے بھاری اور آہستہ قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، جو اب پھانسی لگانے کے بعد فراغت کے بعد اندر آ گیا تھا. حلاوہ کھڑی ہو جاتی ہے اور بے حس و حرکت مگر متوقع انداز میں کھڑی رہتی، جیسا کہ اسے توقع تھی قاضی کے آنے پر. تو وہ لیکن مبہوت سی بے جان سی، ظاہر بیٹا پھانسی لگ چکا ہے. عبداللہ کو بھی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے. ظاہر وہ بھی وہیں موجود تھا تو وہ بھی سنتا ہے. چاپ سنائی دی، قدموں کی آواز سنائی دی. مڑ کر دیکھتا ہے کہ قاضی آ رہا ہے اور پھر وہ ایک طرف ہٹ جاتا ہے. عبداللہ اب وہ تبصرہ کرتا ہے اور اس تبصرے میں وہ غصہ شامل ہے جو زبیر کی موت کی وجہ سے ہے، قاضی کے ظلم کی وجہ سے ہے. بقول اس کے یوں تو قاضی نے انصاف کے تقاضے پورے کیے تھے اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن اس کی نظر میں قاضی ظالم ہے. تو وہ اب وہ غصہ بھی شامل ہے اور قاضی کو وہ نفرت انگیز انداز میں دیکھ بھی رہا ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے. تو وہ تبصرہ کرتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، عورت دیکھ قاتل آ رہا ہے. یعنی جس نے زبیر کو قتل کیا ہے، جس نے اسے پھانسی دی ہے، وہ اس کا والد قاضی وہ آ رہا ہے اور اس کی روح پر کالی رات چھائی ہوئی ہے. یعنی مردہ رات، یعنی وہ بے جان ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، اس کی روح مر چکی ہے. بیٹے کو پھانسی دینے کے بعد وہ کوئی زندہ نہیں رہ گیا. قاضی داخل ہوتا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، قدم اس کے بھی اس کے ساتھ نہیں دے رہے، حوصلہ اس کا بھی ماند پڑ چکا، ہمت اس کی بھی جواب دے چکی ہے، ٹانگوں میں جان نہیں رہ گئی. انسان ظاہر ہے ایسے مواقع پر جب اندر سے شکست خوردہ ہو، ٹوٹا ہوا ہو، بکھرا ہوا ہو، تو پھر بوجھل قدموں سے وہ چلتا ہے اور قدم بھی انسان کا ساتھ نہیں دیتے، تو وہ ڈگمگانے لگتا ہے غم اور دکھ اور اداسی کی کیفیت میں. مگر قاضی انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر سنبھلنا چاہتا ہے. یعنی اپنی ول پار سے کام لے کر، اپنی ارادے کی طاقت سے کام لے کر وہ پھر بھی مضبوط قدموں سے چلنا چاہتا ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ ڈگمگا نہیں رہا بلکہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہے، حالانکہ بطور والد وہ اندر سے ٹوٹا بکھرا ہوا ہے. گلی میں سلاخوں والے دروازے کو دیکھ کر رک جاتا ہے. وہ جو حوالات کا دروازہ ہے جس میں پہلے زبیر کو بند کیا گیا تھا، وہ جو جیل تھی، کھوئی ہوئی نظروں سے، اداس نظروں سے، پریشان حال نگاہوں سے اسے دیکھتا ہے. اور پھر ضعف کو، کمزوری کو، اور بڑھاپا تو ظاہر ضعیفی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ڈگمگا رہا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ کمزوری سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. ایوان میں آتا ہے، اس مہمان خانے میں بڑے حال نما کمرے میں مڑتا ہے اور سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے.
اوپر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے۔ اب وہ ایوان میں آتا ہے، جو سیڑھیاں زینہ ایک طرف سے اوپر کے کمرے کی طرف جا رہا تھا اس ایوان سے، اس میں سے سیڑھیوں پر چڑھتا ہے، اوپر والے دروازے تک پہنچتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر سے زنجیر کھلنے اور تالے میں کنجی گھومنے کی آواز آتی ہے، یعنی باقاعدہ وہ زنجیر لگا کر وہ جو تالا لگایا جاتا تھا وہ تالا لگنے کی آواز آتی ہے۔ ذرا سی دیر میں اوپر کی منزل کی کھڑکی میں سے اس کا ہاتھ نکلتا ہے تاکہ کھڑکی کو کھینچ کر اندر لے جایا جا سکے، اور کھڑکی کو بند کر کے اندر سے مقفل کر لیتا ہے، تالا لگا لیتا ہے۔ کھڑکی بھی بند ہے، دروازہ بھی بند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قاضی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہا اور کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ کر لے گا اور اپنی ذات کو نقصان پہنچا لے گا۔ علاوہ اس نے دروازہ بند کر لیا، اس نے اپنے کو بند کر لیا، یہ دروازہ اب کبھی نہیں کھلے گا، ہم اب اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، کبھی زندہ نہیں دیکھ سکیں گے، وہ اپنے آپ کو مار دے گا، وہ خودکشی کر لے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو اس میں باقاعدہ طور پر اس میں جو واضح طور پر بات اجاگر کی گئی وہ یہ ہے کہ انصاف کی نظر میں اپنے پرائے برابر ہوتے ہیں، دوست دشمن کی کوئی تمیز یا اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، بادشاہ اور گدا میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی بیٹے میں اور غیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو قاضی نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدل کی مسند پر بیٹھ کر اپنے پرائے کی تخصیص کیے بغیر حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ تو جیسا کہ قرطبہ کے جو قاضی تھے وہ معروف تھے، مشہور تھے، ہم نے اس سبق کی شروعات میں آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ اتنے اندلس میں مشہور تھے، مسجد قرطبہ میں بیٹھے ہوتے تھے، شروع میں تو ایوان بھی نہیں بنے ہوئے تھے ان کے لیے اور نہ انہیں ملے ہوئے تھے، تو اس وقت لوگ پوچھتے تھے اور عام سے کپڑوں میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ان کا فیصلہ ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا تھا۔ وہ سادہ ہوتے تھے، کوئی شان و شوکت والی سواری یا گھر نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا اور انصاف کے مطابق ہوتا تھا، تو یہ مشہور تھے۔ اب یہ تھا جی آپ کا سبق۔ اس میں کوئی ایسا امپورٹنٹ پیسج نہیں ہے جو قابل تشریح یعنی آ سکتا ہے، لیکن آیا کم ہی ہے۔ آپ کو اس کا خلاصہ صحیح طریقے سے تیار کرنا چاہیے، وہ متعدد بار آیا ہے۔ اب اس کے جو پوائنٹس بنتے ہیں خلاصے کے، وہ بنتے ہیں جی کہ ایک تو آپ اگر انیشل لائنز لکھنا چاہیں تو شروع میں ہم نے لکھی تھیں وہ لکھیں گے۔ اب وہ کہانی آپ بتائیں گے کہ صبح کی فضا سوگوار ہے، حلاوہ اور عبداللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ زبیر 3 دن کا تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کی دایا حلاوہ نے اسے دودھ پلایا، پالا پوسا بڑا کیا۔ اب وہ جو دایا ہے اس کی پھانسی پر شدید کرب اور دکھ میں مبتلا ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا کہ جسے اس نے پالا پوسا، جو اس کے ہاتھوں میں پلا بڑا، اسے پھانسی ہو جائے۔ وہ رب العالمین سے دعائیں مانگتی ہے کہ وہ قاضی جو ہے زبیر کی جان چھوڑ دے، اور جو خانہ زد عبداللہ ہے اس کے سامنے رو رو کر اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ عبداللہ پھر اسے حوصلہ دیتا ہے کہ اگرچہ قاضی تو فیصلہ دے چکا ہے، فتویٰ جاری کر چکا ہے، لیکن پورے غرناطہ میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے جو زبیر کو پھانسی دے دے، ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو سارے تمام لوگ ہیں، ایک تو وہ غرناطہ میں کوئی داخل نہیں ہوگا ایسا، اور پھر قرطبہ سے کوئی شخص ایسا یہاں پہ آ ہی نہیں سکے گا جو قاضی کے فیصلے پر عمل کر سکے۔ دوسرے شہروں سے آنے والوں سے قسم لی جائے گی کہ وہ زبیر کو پھانسی نہیں دیں گے۔ حلاوہ مطمئن نہیں ہوتی چونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے بیٹے کو پھانسی ہو جانی ہے اور کوئی کوشش زبیر کو موت سے نہیں بچا سکے گی، اور وہ اسے پتہ ہے کہ قاضی انتہا درجے کا عادل اور منصف ہے۔ چنانچہ وہ مایوس ہے اور رو رہی ہے۔ وہ اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے کہ زبیر سے غلطی ہوئی تھی، اس نے رقابت کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے رقیب کو قتل کر دیا تھا۔ حلاوہ عبداللہ کو بھی پھر یقین دلاتا ہے کہ شیطان کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو قاضی کے فیصلے پر عمل کر سکے، لیکن حلاوہ کی آنکھیں دکھی رہتی ہیں۔ اس دوران میں قاضی جو ہے وہ آتا ہے، حلاوہ قاضی کو بھی احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ آپ کا فرزند ہے، لخت جگر ہے، اسے آپ کو بچانا چاہیے، سولی پر نہیں چڑھانا چاہیے،
اور میں نے اسے پالا پوسا ہے، آپ نے خود میرے حوالے کیا تھا، تو آپ خود اسے پھانسی دینے والے ہیں، تو میں نے پال پوس کر بڑے ہی کیوں کیا تھا اگر آپ نے اسے پھانسی دینی تھی، میرے حوالے کیوں کیا تھا؟ قاضی اس کی بات پر عدم توجہی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ عدالت کے اہلکاروں کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی جلاد کدھر ہے؟ جلاد غیر موجود ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے جی کہ آپ میں سے کون شخص ہوگا جو یہ فریضہ سر انجام دے گا؟ کوئی آمادہ نہیں ہوتا۔ قاضی باہر ہجوم میں چلا جاتا ہے اور وہاں یعنی کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھتا ہے کہ لوگوں آپ میں سے کون ہے جو اس سلطان اور عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرے؟ کوئی شخص جواب نہیں دیتا، کوئی رضامند نہیں ہوتا۔ قاضی پھر ناظر عدالت کے اہلکاروں کو کہتا ہے کہ جائیں بھائی لے کے آئیں پھانسی کے چبوترے پر اسے، زبیر کو۔ پھر کوسے رحلت بجتا ہے۔ قاضی خود انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پھانسی دے دیتا ہے، بوجھل قدموں سے واپس آتا ہے۔ بیٹی کی موت جو ہے اس کے لیے کمزوری اور بڑھاپا بن کر سامنے آتی ہے۔ وہ خود کو سنبھالتا وہ کمرے میں آتا ہے اور دروازہ مقفل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ اب وہ کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ یہ کل آپ کا خلاصہ ہے، سٹوری کا کوئی پوائنٹ مس نہیں ہونا چاہیے جب آپ اسے لکھ رہے ہوں۔ تو لکھنے کا انداز ہم نے کو پہلے سکھا رکھا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ فرض کہ اگر یہ پیج ہے، یہ صفحہ ہے، فرض کیا یہاں پہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا پیٹرن سوال نمبر لکھا جاتا ہے۔ اچھا فرض کیا جی اب نثری سبق کا خلاصہ ہے، تو آپ سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیتے ہیں، مارکر بتا دیتے ہیں آپ کو کون کون سے یوز کریں گے آپ۔ اب آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ کون سا سبق ہے، یہ ہے جی قرطبہ کا قاضی ہے۔ پیش ڈالیے گا۔ مصنف جو ہیں امتیاز علی تاج ہیں۔ اچھا جی صنف ادب پہلے بھی ادھر لکھی ہوئی ہے، وہ ہے جی ڈرامہ ہے، المیہ ڈرامہ ہے، لیکن آپ صرف ڈرامہ لکھیے گا۔ اچھا جی اس کے بعد ماخذ اگر دیا ہوا ہے کتاب کے اینڈ پہ، ظاہر دیا ہوا ہے تو اس میں لکھا ہوگا قرطبہ کا قاضی اور دوسرے یکبہ بھی، تو یہ ماخذ بھی آپ لکھ تو لیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں باریک کر کے لکھ دیتا ہوں، یہ اپنے پین سے لکھنا ہے۔ قرطبہ کا قاضی اور دوسرے یک بابی کھیل۔ اب یہ بیٹا یہ والا جو حصہ ہے یہ 604 جو مارکر ہے اس سے آپ لکھتے ہیں، یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ پین سے لکھتے ہیں، یہ بیٹا 605 سے ہوتا ہے، یہ والا 604 سے ہوتا ہے، یہ والا بھی 605، یہ بیٹا مارکر کا نام ہے، وہاں 605 یا 604 نہ لکھتے رہنا کہ یہ ساتھ کوئی پوائنٹس ہیں۔ یہ والا جو ہے یہ بھی یہ پین سے ہے، کولن البتہ آپ اسی سے ڈالیں جو 604 مارکر ہوگا، تو یہ جو شروع والے ہیں یہ ظاہر ہے آپ اس سے یعنی 604 مارکر سے، تو ویریشن جو ہے نا یہ خوبصورت بناتی ہے، لیکن اس پہ کوارٹر پیج لگنا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں لکھنا بیٹے، تو آپ کنٹینیوس پیسج میں لکھیے گا۔ اب اس میں جو نیکسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کون سے جو لفظ ہیں وہ اجاگر کیے جائیں، تو مارکر کی ٹپ سے جو راؤنڈ ٹپ مارکر ہوتا ہے جو آگے سے بالکل کٹا ہوا نہیں ہوتا، گول ہوتا ہے، اس سے آپ مثلا تاکہ وہ اگر وہ ایسے چیک کرتے ہیں نا، ایسے انہوں نے کتاب فورس یا آنسر بک آپ کے پاس، آنسر شیٹ آپ کے پاس ان کے پاس ہے آپ کی، تو وہ اب اگر یہاں سے 3 پیجز کا اگر اپنے 2.5 پیجز کا لکھا ہوا ہے تو وہ بلائنڈ نہیں نہ ہوگا، تیزی سے پڑھتے ہوئے انہیں پتہ ہوگا یہ باتیں ہیں اس کے اندر۔ تو یوں کرنا چاہیے کہ
مثال کے طور پر حلاوہ، عبداللہ، کالی صبح، اس کے بعد رقابت، محبت کی جلن، یا قاضی یا ناظر عدالت یا کوس رحلت. یعنی قاضی کا نام آپ جانتے ہی ہوں گے، یحییٰ بن منصور تھا. اگر آپ خلاصے میں لکھ رہے ہیں تو یحییٰ بن منصور. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وہ سولی اور پھندا اور باہر لوگوں کی آوازیں اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ان تمام الفاظ کو آپ ایوان وغیرہ، یہ الفاظ آپ مارکر کی ٹپ سے ہائی لائٹ کریں گے. مارکر سے موٹے بہت نہیں کر دینے، اس کی ٹپ بالکل کونے سے، نکر سے. وہ روشنائی ذرا انلائٹنڈ ہوتی ہے تو اس سے ذرا وہ چمکدار لفظ نظر آتے ہیں. تو پھر وہ ایک دیکھنا، مثلا ایک بندے کے پاس ایسے آپ نے لکھا اور بھیج دیا اور کوئی لفظ ہائی لائٹ نہیں کیا، وہ اگر دعا تو ہماری یہ ہے کہ وہ پورا لفظ بلفظ پڑھیں. اگر وہ تیزی سے چیک کرتے تو وہ اندازے سے نمبر لگاتے جائیں گے. جو انہوں نے ایک فارمولا مارکنگ شروع کی ہوتی ہے، 7 نمبر لگاتے جاتے ہیں یا 8، 7 یا عموماً لگاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اب وہ جب ہم پوری بات پوائنٹس ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ لفظ، تو اس سے وہ تیزی سے چیک کرتا ہے، اسے پتہ ہے اچھا ساری بات لکھی ہوئی ہے. اب وہ سیٹسفائیڈ ہے یہاں پہنچتے ہوئے، اندازے سے نہیں لگا رہا. تو اب وہ نمبر ضروری 8 یا 9 لگائے گا. ہمیں 9 نمبر اس میں سے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ایگریگیٹو ہمارے نمبر اچھے بن سکیں. اس کی پھر جو ایم سی کیوز ہیں انہیں بھی تیار کیجیے گا. یہ سبق کے اینڈ پہ باقی تمام جو ایکسرسائز شارٹس وغیرہ کا تعلق ہمارے پیپر پیٹرن سے نہیں ہے، لیکن جو اینڈ پہ ایم سی کیوز ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لیکن یہ کہاں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے ایم سی کیو، ورنہ میموری پائیدار نہیں ہوتی. مثلا 60 پیج سے پہلا ایم سی کیو ایسے سارے قرطبہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں. یہ قرطبہ ہے یہاں پہ. اچھا جی، بہرحال یہ میں نے مثال دی ہے. ایسے ہی جو سارے آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ بیٹے میں بتاتا ہوں کو، جو آپ کے نوٹس ہیں سارے کے سارے بیٹے، یہ دیکھیں ہم نے بنا رکھے ہیں. تو یہ سارے ایم سی کیوز تیار کریں، اور لیکن بالخصوص وہ پتہ ہونا چاہیے کتاب میں کس جگہ پہ ہیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے آپ کو یاد رہ سکیں. اس کو بیٹا ایم سی کیوز کو دہرائیے گا بھی. اور ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے سید امتیاز علی تاج کی جو شروع میں لکھی ہوئی ہے، جو 1900 اور 1970 ہے، وہ بھی آپ کو تیار کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یعنی ایم سی کیو سارے آپ تیار کریں گے، اور وہ بھی ہمارے نوٹ سے آپ تیار کریں گے. یہ جو ایکسرسائز میں یہ بھی خلاصہ بھی آپ سے ڈسکس ہو گیا. تو سارے البتہ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ سبق پڑھتے ہیں وہاں سے میموری یاد ہونی چاہیے کہ وہ بات وہاں پہ ایسے تھی، تو وہ میموری پائیدار ہوتی ہے. یہاں تک تھا جی ہمارا یہ سبق قرطبہ کا قاضی. اب بیٹے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سمارٹ نصاب ہے اس کا جو پروز کا حصہ ہے، جو نثری حصہ ہے، وہ آپ کا مکمل ہو گیا ہوا ہے. جو آپ کے کل لیسنز تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ آپ کا لاسٹ لیسن تھا جو پڑھنے والا رہتا تھا. تو امید ہے جی یہ تو تیار ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک پہ چلیں گے بیٹے. اچھا جی، اب بیٹے ایم سی کیوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے حلاوہ کون تھی؟ وہ ظاہر ہے بیسیکلی تو زبیر کی دایا تھی، نہ ہمسائی تھی نہ خالہ تھی. عبداللہ تھا وہ خانہ زاد تھا. اب آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ناظر عدالت کے جو لوگ تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 4 تھی. قرطبہ کا قاضی کیسا ڈرامہ ہے؟ سیریز ہے، سیریل ہے، سے بھابی ہے؟ نہیں بھائی، یک بھابی ہے. سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے. یہ الفاظ کس کے تھے آپ جانتے ہی ہیں. یہ عبداللہ کے تھے، لیکن آپشن جو آپ کے نوٹس میں ہوگی وہ بی ہوگی. تو عبداللہ کے تھے. قرطبہ کے قاضی کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. صبح کے دھندلکے میں جو حلاوہ تھی وہ کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ آپ جانتے ہیں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو اس ایوان کے اندر تھا. عبداللہ نے پھونکے مار کر کتنی شمعیں گل کی تھیں؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شاید 3 تھیں، یقیناً 3 تھیں. قاضی کا زبیر سے رشتہ کیا تھا؟ زبیر قاضی کا بیٹا تھا، ظاہر تو قاضی کا رشتہ اس کے باپ کا تھا. زبیر باپ تھا، قاضی زبیر کا باپ تھا. زبیر نے کس کے لیے آدمی کا قتل کیا تھا؟ محبوبہ کے لیے. مقتول کس کے ہاں مہمان تھا؟ قاضی کے ہاں. زبیر کو سزا کے طور پر کس چیز پر لٹکایا گیا؟ دار پر. دار بھی بیٹا پھانسی کو کہتے ہیں، سولی کو کہتے ہیں.
وہاں ظاہر صولی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا الٹرنیٹو ہوتا ہے دار. ہجوم نے کس چیز کو گھیر رکھا تھا؟ آپ جانتے ہی ہوں گے صولی کو، وہ جو چبوترا ہے. اچھا پھر عبداللہ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جلن ہے اور یا غیرت ہے یا ضرورت ہے، کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ غیرت ہے، اس نے غیرت کے لیے قتل کیا تھا. ناظر عدالت کے آدمی کہاں پر تھے؟ یعنی وہ نچلی منزل میں تھے کیا اوپر والی منزل میں تھے؟ ذرا نچلی منزل پہ تھے. زبیر کے قتل کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ عبداللہ نے، افسر نے یا قاضی نے؟ قاضی نے. ظاہر ہے. ناظر عدالت کے کتنے آدمی مجرم کو سولی دینے کے لیے تیار تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک بھی نہیں تھا، یعنی جو ڈی والا آپشن ہے. قاضی اضطرار میں کتنے قدم چلتا ہے؟ یہ بھی سبق کے اندر لکھا ہوا تھا، آپ جانتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں وہ 2 قدم چلتا ہے اضطراری حالت میں. حلاوہ قاضی سے کیا التجا کرتی ہے؟ یعنی وہ معافی کی التجا کرتی ہے، یا آپشن بی ہوگا. قاضی کو دیکھتے ہی ہجوم کی ختم ہو گئی، کیا بنبناہٹ ختم ہو گئی؟ اتنا بنبنا رہے تھے. تو وہ ڈی والا آپشن ہے. قاضی کو قرآن اندازی کرنے سے کس نے منع کیا تھا؟ کیا افسر نے، عبداللہ نے، حلاوہ نے؟ کس نے منع کیا تھا؟ افسر نے منع کیا تھا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی جس کا قرآن نکل بھی ہے وہ بھی عمل نہیں کرے گا. اچھا پھر اس کے بعد یہ زبیر کو سولی پر چڑھانے سے پہلے کس نے سولی پر چڑھنے کی پیشکش کی تھی؟ افسر نے کی تھی نا. وہ جو ناظر عدالت نے کہ اس سے پہلے تو ہمیں پھانسی لگ جائے، آپ جانتے ہی ہوں گے. تو آپشن ڈی ہوگا 22 کا. قاضی کنجیاں کہاں پھینکتا ہے؟ کرسی پر پھینکتا ہے یا میز پر پھینکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میز پر اس نے پھینکی تھیں چابیاں جو ہیں. قاضی کے کہنے کے مطابق مجرم کس بات کا منتظر تھا؟ کیا معافی کا؟ نہیں، سولی کا. بی آپشن ہوگا 24 کا. قرطبہ قاضی صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جو 25 ہے بالکل. تو آپ کو پہلے بتایا ہوا یہ ڈرامہ ہے. میں ساتھ ساتھ چیک بھی کروں تاکہ آپ کے MCQs جو ہے نا وہ ویریفائی بھی ہو جائیں. قرطبہ کے قاضی کس زبان کے ڈرامے کا ترجمہ ہے؟ اب یہاں سے تو لارنس ہاؤسمین سے آیا نا، انگریزی زبان سے آیا ہے. اس کے بعد زبیر کو بلاخر پھانسی کس نے دی تھی؟ جی قاضی نے دی تھی. سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم پر رسولی چڑھائے. اچھا جی آگے کیا جی؟ انہیں قانون جو کیا اب یہ وہ ہیں جو کتاب والے MCQs ہیں، جو وہ کویسچن نمبر بنا ہوا تھا ایکسرسائز کے اندر. تو سارے قرطبہ میں آگے کیا جی؟ انہیں کوئی کیا کہے گا؟ ظاہر ہے انہیں قانون جو کہے گا. آج کے دن اس کے کس کی عمل نہیں ہو پائے گی؟ ظاہر ہے فرمان کی، فتوے کی. یعنی تیسرے کا فتویٰ ہے جو ایکسرسائز والا. ہجوم میں کیا شور اٹھتا ہے؟ گریہ بکا کا، چیخوں کا، کس چیز کا؟ ظاہر ہے گریہ بکا کا. تو الہی آج کا کیا یہ دیکھ رہا ہے؟ آفتاب یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اچھا جی یہ تھے آپ کے MCQs. بیٹے یہ تھا آپ کا کل لیکچر نمبر 86. اس میں اب آپ کی نثر مکمل ہو گئی ہے بیٹے. تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.